آدمی نے اللہ کی خواب میں زیارت کیا. میں اس مسئلے کو چھیڑ چکا ہوں, پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اللہ کی زیارت کا کیا مسئلہ ہے. اب جو نئے لوگ ہیں ان کے پلے نہیں پڑی, کوئی بات نہیں, مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے, پورا 1 گھنٹے کی تفسیر ان کو سنا دوں گا. تو اللہ کی زیارت کیا تو اس آدمی نے پوچھا, اے اللہ یہ ہمارا شورا کا جھگڑا چل رہا ہے, میں کدھر سے ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا میں خود مولوی ساتھ کے ساتھ ہوں, تو بھی ساتھ میں ہو جا. اس آدمی نے اس بات کو شیئر کیا, علماء نے کہا منہ دبا کر رکھو, بند کر کے رکھو. ہماری ملاقات ہوئی, میں لائیو بتا رہا ہوں آپ کو, جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں لائیو ملا اس آدمی سے, اس نے بتایا کہ جی ہاں میں نے اس خط کا ترجمہ خود کیا ہے. اور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کہا جانے لگا ہے کہ کسی صاحب نے خواب دیکھ لیا ہے, پتہ نہیں کون صاحب ہے, کسی نے بس خواب دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالی نے خود تائید کر دی ہے مولانا صاحب کی, یہ کہہ دیا کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ میں ہوں, تم بھی مولانا صاحب کے ساتھ میں ہو جاؤ. تو یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو یہ مبالغہ میں گفتگو نہیں ہے, غلو پر مبنی یہ باتیں نہیں ہیں. کیا اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. اور وہ حضرات جو اپنے آپ کو مولانا صاحب کا متبعین میں شمار کرتے ہیں, ان کی ہر بات کی تعویل کر دیتے ہیں موٹ آگے, ان کو خود آگے بڑھ کر اس طرح کی چیزوں کی تردید کرنی چاہیے. ورنہ تو عوام فتنے کے اندر مبتلا ہوتی ہے. عوام تو پھر یہ سمجھ لیتی ہے کہ مولانا صاحب کی تائید تو بس اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے. اب چاہے لاکھ فتوے آتے رہیں, لاکھ اہل علم متنبع کرتے رہیں کہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں, یہ ان کے بیان کے اندر غلط چیزیں پائی جاتی ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے, تو وہ تو بالکل بھی نہیں سنیں گے. وہ تو یہ سوچیں گے کہ بس اللہ کی طرف سے تائید ہو گئی, وہ جو کچھ کہہ دیں گے بس وہی برحق ہوگا, وہی حرف آخر ہوگا, وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. اور اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ. آگے چل کر اگر خدا نخواستہ مولانا صاحب کچھ اور دعویٰ کر دیں تو پھر کیا ہوگا, کون سنبھالے گا عوام کو. تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے. اور جہاں تک خواب کا مسئلہ ہے, اولاً تو معلوم نہیں کس نے خواب دیکھا ہے, لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی دیندار نیک آدمی خواب دیکھ رہا ہے تو خواب زیادہ سے زیادہ خوشخبری ہوتے ہیں, لیکن اس شخص کے بارے میں ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے افراد علماء گواہی دے رہے ہوں کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے, معتبر ہے, اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, دیندار ہے. تو ٹھیک ہے, وہاں خوابوں کا کسی نہ کسی درجے میں اعتبار کر لیا جاتا ہے. لیکن جس شخص کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہو کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, نظریات صحیح نہیں ہے, تو وہاں کیا خوابوں کا اعتبار ہوگا. ورنہ تو یہ جتنے بھی گمراہ جماعت کے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں نہ جانے کتنے خواب دیکھے جاتے ہیں, تو کیا ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی نے فلاں گمراہ جماعت کا جو ذمہ دار تھا, بڑا تھا, اس سے متعلق خواب دیکھ لیا ہے تو اس لیے بس اس کو مان لیں اور اس کی ہر بات کو جو ہے تسلیم کر لیا جائے. ظاہر ہے سے تو نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. عوام کی اصلاح اور عوام کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی اصلاح کی علماء کرام کو فکر کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ بھی آ جائے, کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دے, بس اٹھا کے اس کی جو ہے تائید کر دے. اللہ ہدایت سے نوازے, عقل سلیم عطا کرے ایسے لوگوں کو.